اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے اس اجمالی تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں پہلی بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو بھی تقوی کے حکم سے شروع کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور یہی وہ حکم ہے جس پر سورہ آل عمران ختم ہوئی تھی کہ اس میں بھی آخری آیت میں تقوی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن کریم میں تقوی کا جو حکم دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، وہ اس لیے کہ اس تقوی کے بغیر انسان نہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے، نہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے۔ تقوی کا حاصل، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس باقی رہے کہ میں ایک دن اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں اور وہاں مجھے اپنے ایسے قول و فعل کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ مسلمان، ان کے ہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر عمل، ہر قول کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر جواب صحیح دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو دوسرے بعض مشرکین ہیں جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں دنیا ہی کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وغیرہ۔ لہذا تقوی کا حکم دے کر در حقیقت یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، ورنہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم جب خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتا ہے جس کے مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہاں یا ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگو۔ اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات خاص طور پر مقرر فرمائی گئی ہے، وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے۔ خاندانی نظام میں مختلف رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہوتے ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ایسا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، ساری انسانیت کی۔ اگر خاندانی نظام درست ہے، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہیں، تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے رشتہ داروں کے تعلقات خراب ہیں، ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ عام انسانوں سے کیا گیا ہے کہ تم اگر بھلا چاہتے ہو کہ کم از کم اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کے معاشرتی حالات کو درست کرو، تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان احکام پر عمل کرو۔ پھر اس میں ایک اور نکتہ یہ بھی ہے کہ آگے جو فرمایا گیا کہ تم ڈرو اپنے پروردگار سے،
اس کے بارے میں فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ پروردگار جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور ایک ہی جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، بعد میں پھر انہی سے ساری دنیا کی نسل چلی۔ تو اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا تھا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے ہم نے ان کی بیوی بھی پیدا کی یعنی حضرت حوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، کیونکہ سب کا باپ ایک، آخر میں جا کر سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کے جد امجد ہے، حضرت حوا سب کی جد شریفہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب سب ایک ہی دادا اور دادی کی اولاد ہیں تو رشتے تو سب میں موجود ہیں، اور جب رشتے موجود ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپس میں ان رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، اے تمام انسانوں اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، انہی دونوں سے ساری انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اب تمہارے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ تم سب بالآخر ایک ہی باپ اور ماں کی اولاد ہو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ یہ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو بکثرت اس قسم کے جملے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، خدا کے واسطے میرا فلاں کام کر دو۔ تو یہ خدا کا واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگتے ہو دوسروں سے، تو جس خدا کا واسطہ دے رہے ہو اور واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے ہو اس سے بھی تو ڈرو، اس سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تم نام تو اس کا لے رہے ہو اور اس کا واسطہ اس کا دے رہے ہو، لیکن اگر تم کسی غلط چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، ناجائز کام کا مطالبہ کر رہے ہو، کوئی ناجائز آمدنی اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم یہ ناجائز کام کر رہے ہو، کیا وہ کل تم سے بات پرس نہیں کرے گا کہ میرا نام تم نے لیا تھا اور تم نے اس کے نام کو لے کر تم نے غلط استعمال کیا اور اپنے ناجائز مفاد کو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ تو جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، تساءلون بہ یعنی ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو، تو اس سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کا واسطہ دے کر تو مطالبہ کر رہے ہو اور مطالبہ کر رہے ہو کسی ناحق چیز کا، اور وہ تمہارے لیے ناجائز ہو اور اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر سزا بھگتنی پڑے۔